اللہ رب العزت کے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید سے شروع کرتے ہیں. ایک مرتبہ درود پاک نذران پیش فرما لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود و سلام پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں کیا میرے عصیان کی حقیقت کتنی مجھ سے
سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا شہ بحر و بر ہو کرم کی نظر، یا شہ بحر و بر ہو کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، یا شہ بحر و بر ہو کرم کی نظر، یا شہ بحر و بر ہو کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، رخ سے پردہ اٹھانا تیرا کام ہے، یا شہ بحر و بر ہو کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبیں، تیری چوکھٹ کہاں اور کہاں یہ جبیں، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، تیرے فیض و کرم کی تو حد ہی نہیں، جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، جن کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، ان کو اپنا بنانا تیرا کام ہے، باڑا بٹتا ہے سلطان کونین کا، باڑا بٹتا ہے سلطان کونین کا، صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا، صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا، صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا، صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا، حاضری ہو گئی یہ
انعام ہے، حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے، یا شہ بحر و بر او کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، پیش ہر آرزو ہر تمنا کرو، پیش ہر آرزو ہر تمنا کرو، تھام لو جالیاں التجائیں کرو، پیش ہر آرزو ہر تمنا کرو، تھام لو جالیاں التجائیں کرو، تھام لو جالیاں التجائیں کرو، مانگنے والو دامن کشادہ کرو، مانگنے والو دامن کشادہ کرو، پیارے آقا کا فیض و کرم عام ہے، پیارے آقا کا فیض و کرم عام ہے، یا شہ بحر و بر او کرم کی نظر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے۔ السلام علیکم۔ آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ حدیث درود پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، وصلی علیہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، اور ایک پل تھی حکومت جہاں میں یزید کی، ایک پل تھی حکومت جہاں میں یزید کی، پھر صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، بنے گا جانے کا پھر بہانا، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانا، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے بنے گا جانے کا پھر بہانا، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، چلو دیوانوں تمہیں مدینہ مدینے والے بلا رہے ہیں، صلی اللہ علیہ یا منقبت مولا علی مشکل کشا، آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کرتا ہوں، سماعت فرمائیں اور آپ بھی منقبت پڑھنے کی کوشش کریں۔ یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی
یا مولا علی یا مولا علی یا مولا علی اے شیر خدا داماد نبی یا مولا علی 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 پڑھیے سب مل کر یا مولا علی 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 تو علم نبی کے تو علم کے شہر کا دروازہ تو شاہ عرب کا سجادہ تو شاہ عرب کا سجادہ رب کا ولی تو رب کا ولی رب تیرا ولی یا مولا علی 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 دربار تیرا سبحان اللہ گلزار تیرا ماشاء اللہ گلزار تیرا ماشاء اللہ حسنین ہے گل حسنین ہے گل زہرا ہے کلی یا مولا علی 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 مشکل میں جہاں میں گھبرایا تیرا نام صدا میرے کام آیا تیرا نام صدا میرے کام آیا کہتے ہی علی ہر بلا ٹلی یا مولا علی 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 تو شاہ ولایت ہے مولا تو فخر سیادت ہے مولا تو فخر سیادت ہے مولا تجھ سے ہے رواں تجھ سے ہی رواں ہے نسل نبی یا مولا علی 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 آخری سے سماعت فرمائیں خواجہ ہو قطب ہو غوث پیا صابر ہو نظام و اشرفیا صابر ہو نظام و اشرفیا شہدا ہے تیرا ہر ایک ولی یا مولا علی 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 السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باوز بلند اور دفاع کا نذرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم السلام والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
پڑھیے صلی اللہ علیہ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جینے کی طرف دیکھ نہ مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ کیا بات مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے کیا بتاؤں شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھوں کو ٹھنڈک روضہ ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھوں کو ٹھنڈک روضہ ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے سیر گلشن کون دیکھے دشتے طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپو دامن تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر
اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں زخمی دل کی دوا مدینہ ہے زخمی دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں تو چاہتا ہوں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں میرے آقا ہے یا مدینہ ہے میرے آقا ہے یا مدینہ ہے کیا بتاؤں آخر سے سماعت فرما لیں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے کیا بتاؤں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ واصحابہ مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدائی
تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پہ قربا صلی اللہ تیرے ایک سخن پر قربا یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یہ رنگ بہار گلشن یہ رنگ بہار گلشن یہ گل اور گل کا جوبن یہ گل اور گل کا جوبن تیرے نور قدم کا دھوبن تیرے نور قدم کا دھوبن اس دھوبن کی رعنائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی تو رئیس روز شفاعت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا. حلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ نبھالو تم نبھالو تم نبھالو یا رسول اللہ نبھالو تم نبھالو تم نبھالو یا رسول اللہ بلا لو اب مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ستاتے ہیں جو دنیا والے اس کا کچھ نہیں ہے غم ستاتے ہیں جو دنیا والے اس کا کچھ نہیں ہے غم مجھے بس اپنا کہہ کر تم بلا لو یا رسول اللہ حلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا
دیدگی دولت دمے آخر مدینہ بھی عطا ہو یا رسول اللہ حلتی لتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ سنہرے جالیوں کے سامنے پہنچی ہوں میں آقا سنہرے جالیوں کے سامنے پہنچی ہوں میں آقا مجھے اپنی زیارت تم کرا دو یا رسول اللہ خلت ہیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ. السلام علیکم. ویسے 13 مہینے پہلے یعنی 1 سال 1 مہینہ پہلے محفل درود شریف کا آغاز گھروں میں کیا گیا تھا. یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احسان ہے، رب کا فضل ہے کہ بلا ناغہ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور جو گروپ میں شامل ہوئے ہیں اور الحمدللہ ان کا جذبہ اسی طرح جاگ رہا ہے. یہ نہیں شوق ان کا اور بڑھ رہا ہے. اگر میں کہوں تقریباً 1 مہینے میں 75 لاکھ 1 مہینے میں 75 لاکھ ایوریج کی بات کر رہا ہوں، 70 پر 5 لاکھ ہر مہینے میں ہو رہے ہیں. تو اب 13 مہینے میں کتنے کروڑ ہو گئے اب آپ ہی اندازہ لگا لو. یہ سرکار کا کرم ہے کیونکہ یہ محفل صرف مہینے میں یہ ایک بار سجائی جاتی ہے. جیسا کہ گروپ کا ایک اعلان ہے کمیونٹی ہے ہمارا، تو مہینے کی ہر 11 تاریخ کی شب وہ محفل سجائی جاتی ہے. یہ اتفاق سے بیچ میں ایک محفل ہے ایڈیشنل، یہ ایک ایڈیشنل محفل ہے. یہ 14ویں محفل نہیں کہوں گا میں، یہ 13ویں محفل کے درمیانی محفل ہے. ایک لے لیے ہیں، میں نے اسی واسطے ہاں کہہ دیا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام صاحب گھر مرحوم اللہ چاند پاشا صاحب کی روح مقدسہ کو پہنچایا جا سکے. اسی نظر سے اس کو میں نے ہاں کہا اور آج اس کا انعقاد کر لیے. ایک مشہور عارفانہ کلام کے چند اشعار آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں جو آپ نے بیشتر سماعت فرمائے ہیں. بہت ہی پرانا مشہور ہے، آپ کا بہت ہی مشہور کلام ہے. اس کے چند کلمات آپ کے گوشے گزار. اس سے پہلے آئیے میں اور آپ مل کر ایک بار بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلی رسول بھی حدیث درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى. بنے ہیں دونوں جہاں سید البشر کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں سید البشر کے لیے اور ان کا دامن رحمت جہاں زمانے بھر کے لیے، اور ان کا دامن رحمت زمانے بھر کے لیے. میری جبین عقیدت میں سینکڑوں سجدے، میری جبین عقیدت میں سینکڑوں سجدے تڑپ رہے ہیں مدینے کی راہ گزر کے لیے، تڑپ رہے ہیں مدینے کی راہ گزر کے لیے. میں جاؤں مدینہ یہ میری اوقات نہیں ہے، میں جاؤں مدینہ یہ میری اوقات نہیں ہے. سرکار بلا لے تو بڑی بات ہے، سرکار بلا لے تو بڑی بات ہے. چین تم سے قرار تم سے ہے. اس کو ایک تیر دو نشانی اس انداز میں لے سکتے ہیں. میں تو صرف سرکار کے تصور میں ان کلمات کو سنا رہا ہوں، اسے خیال مرشد میں بھی اگر غور کر سکتے ہیں. چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم
سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، کیا کروں لے کے ساری دنیا کو، میرے دل کا قرار تم سے ہے، میرے دل کا قرار تم سے ہے، یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں حسین، یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں حسین، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری جیت اور ہار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، بے وسیلوں کہ تم وسیلہ ہو، بے وسیلوں کہ تم وسیلہ ہو، فضل پروردگار تم سے ہے، فضل پروردگار تم سے ہے، یا حبیبی محمد عربی، یا حبیبی محمد عربی، میرا باغ و بہار تم سے ہے، میرا باغ و بہار تم سے ہے، یا محمد امیدوار کرم، یا محمد امیدوار کرم، حضرت خاک سار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، میرے دل کا قرار تم سے ہے، کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے، میری جیت اور ہار تم سے ہے، فضل پروردگار تم سے ہے، میرا باغ و بہار تم سے ہے، حسرت خاک سار تم سے ہے۔
मुख्तसर सी महफिल है दरूद शरीफ की, चूँकि एक ईसाले सवाब की भी एक महफिल को इसमें तब्दील किया गया है, इसीलिए चाहे वो क़िरात हो, नाते पाक हो, या जो भी कलाम पढ़ा गया हो, और जो भी अल्फाज कुरान और अहादीस की रोशनी में अर्ज करने जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन तमाम कहानियाँ आज हम मरहूम अल्लाह चांद पाशा साहिब की रूह मुक़द्दसा को पहुँचाएंगे। दरूद शरीफ कौन नहीं जानता, बच्चे से लेकर बूढ़ा तो जानता है। अगर कोई नमाजी ये कहे कि मैं दरूद नहीं जानता, तो फिर तूने नमाज में पढ़ा क्या है? अत्ताहियात में कायदे में पढ़ा क्या है? तो दरूद पढ़ने वालों ने तो तकरीबन 13 महीने से दरूद पढ़ रहे हैं। क्या दरूद पढ़ रहे हैं मैंने नहीं पूछा, कौन दरूद तुनज्जिना पढ़ रहा है मैंने नहीं पूछा, कौन कौन सा दरूद पढ़ रहा है मैंने नहीं पूछा, दरूद तो पढ़ रहे हैं ना। कभी तुमने गौर किया कि दरूद है क्या? बेसाख्ता हमारी ज़बान पर दरूद निकल आ जाता है। जैसे ही सरकार का नाम सुनते हैं कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तो निकल जाता है। ये बेसाख्ता, जैसे मैं किसी से पूछूं 2 में 2 मिलाए तो कितना होता, सोचता ही नहीं, उन्हें दिमाग को फौरन 4 करता है ना। 0 में से 1 निकाले तो कितना रहता है, 0 करता। सोचने की बात नहीं है, बेसाख्ता है, जबान पर आ जाती चीज। दरूद भी हम ऐसा पढ़ रहे हैं, बेसाख्तगी में हम पढ़ रहे हैं, बेसाख्तगी में हम पढ़ रहे हैं। अगर इसी चीज को यकीन कामिल में अगर पढ़ें तो उसका कितना लुत्फ है और कितना फैज़ है, उसको आज मैं अया कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर तकरीबन 1 आधे घंटे से देख रहा था, हमारे मौज़म नियाज़ साहब या तो फ़ोन आ रहे थे या ये लोग फ़ोन कर रहे थे नहीं साहब, किसी की कर रहे थे, फ़ोन आ रहा, किसी की फ़ोन तुम्हें करे, किसी की फ़ोन करे तो अब उन तक पहुँचता यकीन है क्या नहीं? मोबाइल में तुम्हारा नंबर रहता, किसी को तुम्हें फ़ोन करना चाह रही है, जैसे ही फ़ोन करना तुम्हें चाहते हैं किसी को, खाली उनका नंबर दबा देंगे, नेम दबा देंगे, लेकिन उतना यकीन गारंटी रहता कि उनको जाता। मोदी को फ़ोन करे तो अमित शाह नहीं जाता, येडियुरप्पा को फ़ोन करेगा तो सिद्धरामैया नहीं जाता, जिसे लगाते उनको जाता है। वजह क्या है? हमें यकीन कामिल है, जिस चीज को हमें लगा रहे हैं वो यकीन कामिल के साथ वहीं जा रहा है। जिस ज़ात लौलाक पर हम दरूद मुक़द्दस पढ़ रहे हैं, अगर यकीन कामिल के साथ अगर पढ़ ले तो उसका लुत्फ हमें आ जाता है। ये एक ज़ाहिरी चीज़ हुई। अब इसमें एक आरिफाना चीज़, एक खानखाही चीज़ होती क्या है? दरूद शरीफ जो पहले पढ़ते हैं, तुम क्या पढ़ते हैं? पहला लफ्ज़ क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा। क्या मुराद इससे? यहाँ पर खानखाही बुजुर्गान दीन अपनी तालीमात में फरमाते हैं, सिर्फ अल्लाह नहीं, अल्लाह की जितनी सिफातें, जैसे ही कोई बंदे मोमिन अल्लाहुम्मा पढ़ता है तो अल्लाह और अल्लाह की जितने सिफातें, उन तमाम की नूरानियत में वो गोता लगाता है। खुदा के जितने भी औसाफ करीमा हैं, जितने भी उसके नाम की खुसूसियात हैं, रहीम है, करीम है, गफ्फार है, सत्तार है, सब कुछ है, इन तमाम उसकी सिफात की समंदरों में गोता लगाता है। जैसे ही बंदा कहा अल्लाहुम्मा, उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम? सल्ली अला मोहम्मद, सल्ली अला मोहम्मद। जैसे ही सल्ली अला मोहम्मद पढ़ते हैं, नबुव्वत की दरिया में बंदा गोता लगाता है। सारे नबियों के, सिर्फ सरकार नबुव्वत की बात नहीं है, सारे नबियों के जितने कमालात और औसाफ होते हैं, उन तमाम की नूरानियत के समंदरों में जब गोता लगाता है तो उसका फैज़ भी उसे हासिल होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, फिर वाला आली मोहम्मद। जैसे ही वाला आली मोहम्मद पढ़ते हैं, आले रसूल का सारा फैज़ उस पर जारी सारी हो जाता है। जितने भी सरकार की आल है, उन सब का हाल उन पर अया हो जाता है और उनका फैज़ इस पर जारी हो जाता है। फिर वालिही व अस्हाबिही, वाला आलिही व अस्हाबिही, जैसे अस्हाबी का जिक्र होता है। अब अस्हाब कराम ने जो नूर मारिफत के आईने से इल्म हासिल किया था, उन अस्हाब नूरानियत के समंदर से सारा फैज़ इस बंदे को हासिल होता है।
درود ایک پڑھ رہے ہیں لیکن کتنی فیض سے مالا مال ہو رہے ہیں؟ خدا کی صفات کی ساری ذات سے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے، پھر اصحاب کی، پھر آل رسول. تو مطلب کیا ہے؟ یہ چاروں صفات کے سمندروں سے ہوتا جب لگاتا ہے تو اس کا سارا فیض اسے ملتا ہے کب؟ جب وہ یقین سے پڑھے. ہر لفظ پڑھتا ہوتا ہوئے تصور میں رکھے، ایسا نہیں چپ کے تسبیح مارے سڑک لے، فائدہ نہیں. ہر لفظ کو جب ادا کرتے ہیں تو اس کی معنی پر غور کرو، اس کے معنی پر غور کرو. یہ لفظ ہم ادا کر رہے ہیں، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا فیض ہے. بے شک درود پاک کا فیض ہے، بغیر سوچے بھی اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو تب بھی اسے فیض ہوتا ہے. جب بغیر پڑھے والا فیض حاصل کرتا ہے تو پھر پڑھا لکھا سمجھ بوجھ کر اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے فیض میں کتنا شمار ہوتا ہے، کتنی برکتیں ہوتی ہیں، ہمارے گمان و خیال میں نہیں آتی ہیں. تو لہٰذا ایک چیز تو یہ ہے، وقت کوئی لمبی چھوڑی تقریر کا نہیں ہے، معلوم ہے اتنا دعوت ہے کہ سرا والے ہمارے خالی بریانی کے بھوکے رہتے ہیں، اس کے واسطے تقریر کے بھوکے نہیں رہتے ہیں، کوئی پروگرام کے نہیں ہے. لہٰذا دو چیز بات عرض کر دیتا ہوں، ایک واقعیتاً اور ایک نصیحتاً. اور نصیحتاً میں فیض. واقعیتاً حضرت ابو سفیان سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طواف کر رہے تھے. کیا دیکھے کہ ایک حاجی طواف میں جیسے قدم اٹھا رہا ہے، ہر قدم اٹھا رہا ہے درود پڑھ رہا ہے، صلی اللہ علی محمد کر رہا ہے، قدم رکھا ہے. پھر دوسرا قدم اٹھا رہا ہے، پھر صلی اللہ علی محمد کر رہا ہے، قدم رکھا ہے. اسی طرح 7 چکر طواف کے جب دیکھے تو سارے طواف کے چکروں میں اس نے صرف صلی اللہ علی محمد یہی پڑھتا گیا. حیرت میں پڑ گئے ابو سفیان سوری، وہ ابو سفیان سوری جن کے علم کا دبدبہ بول بالا سارے عراق میں جگمگا رہا تھا. حیرت پریشانی میں رہ گئے، دیکھنا چاہے کہ بندہ کب تک حج ادا نہ کر لے اس کا عمل کیا ہوتا ہے. جیسے ہی طواف ختم ہوا پھر مقام ابراہیم کی طرف بڑھا، ہر قدم پر پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ رہا ہے. پھر مقام ابراہیم سے صحیح کرنے کے لیے صفا مروہ کی چٹان پر جب گیا تو وہاں پر بھی ہر قدم پر صلی اللہ علی محمد پڑھ رہا ہے. پھر وہاں سے مینا کے میدان میں آئے، اس کا پیچھا تعاقب کرتے رہے، ساری جگہ تلبیہ تو نہیں پڑھ رہا ہے، صرف صلی اللہ علی محمد پڑھ رہا ہے. مینا، مزدلفہ، عرفات، حتیٰ کہ اس کا حج ختم ہو گیا. اب بے چینی اور بڑھ گئی. کس کی؟ حضرت ابو سفیان سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ اب پوچھنا ہے. ہر بندے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایک خاص معاملہ ہوتا ہے. نہ جانے شریعت میں تو اس طرح نہیں کہا گیا ہے، شریعت میں نہیں ہے، طریقت کی تعلیمات میں نہیں ہے، تصوف کی تعلیمات کو آج میں شہنشاہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوں عراق میں، ایسی تعلیمات سے میں نے کہیں نوازا نہیں، نہ کہیں پڑھا ہے، نہ کہیں سنا ہے. یہ پہلی بار ایسا موقع دیکھنے کو ہو رہا ہے، کیوں نہ میں اسی سے پوچھ لوں. جب سارے ارکان حج اس سے ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ فری ہو جاتا ہے، فری ہو کر بھی وہ خاموش نہیں ہوتا ہے، پھر ہر قدم قدم پر پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ رہا ہے. آخر پوچھ بیٹھتے ہیں، اے بندے بتا کیا معاملہ ہے تیرا، تو کون ہے؟ پہلے آپ بتاؤ کہ آپ کون ہیں. میں ابو سفیان ہوں. ارے وہ ابو سفیان آپ عراق کے ہیں؟ ہاں میں وہی ابو سفیان. ارے آپ تو علم معرفت کے نور کے خزانے کے شہنشاہ ہیں، نہ جانے کتنے لاکھوں کو آپ نے تعلیم سے آراستہ کیا ہے، اور حیرت ہو رہی ہے کہ مجھے آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں. کوئی اور پوچھتا تو بات اور تھی. حیرت زدہ میں اس لیے ہوں کہ ابو سفیان سوری جیسی شخصیت یہ سوال مجھ سے پوچھ رہی ہے. تو پھر ابو سفیان سوری سے وہ بندہ پوچھتا ہے کہ تم نے خدا کی معرفت کو کیسے پہچانا؟ پہلے تھوڑی گفتگو معرفت کی ہو جائے. وہ بندہ پوچھتا ہے تم نے خدا کی معرفت کو کیسے پہچانا؟ میں نے خدا کی معرفت کو ایسے جانا جیسے رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، صبح کا اجالا نمودار ہوتا ہے. جب صبح ختم ہوتی ہے تو پھر رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، صرف رب اولا کی ذات ہے. تو اس کے میں ربوبیت کو میں اس کے دن اور رات کے اجالے اور اندھارے سے پہچانا. مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ کے علم پر،
تم نے خدا کی معرفت کو نہیں پہچانا. کس سے کہہ رہا ہے وہ؟ عام بندہ ابو سفیان سوری سے کہہ رہا ہے تم نے خدا کی معرفت کو نہیں پہچانا. اچھا کیا تو نے خدا کی معرفت کو پایا؟ ہاں بالیقین میں نے خدا کی معرفت کو پایا. کیسے پایا؟ میں نے جب بھی کوئی کام کرنے کا ٹھانا, کام جب میں کیا, اگر وہ کام مکمل ہو گیا میرے حق میں ہو گیا تو الحمدللہ, اگر نہیں ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے کام کے نہ ہونے کے پیچھے کوئی ایک ذات ہے. میرے کام کے ہونے کے پیچھے بھی ایک ذات ہے, کام کے نہ ہونے کے پیچھے بھی ذات ہے. بس میرے کام کے ہونے یا نہ ہونے سے میں خدا کے توکل کو اس کی پہچانا, اس کی معرفت کو میں نے پہچانا. اب گفتگو جب ختم ہوئی تو پھر سفیان سوری کہتے ہیں مجھے بہکاوے میں مت لا, میں نے جو سوال تجھ سے کیا تھا مجھے اس کا جواب دے. تو ہر قدم پر درود پڑھتا ہے, صلی اللہ علیہ محمد پڑھتا گیا. میں نے سارے ارکان حج میں تیرا تعاقب کر کے یہ دیکھا, بتا اس کے پیچھے راز کیا ہے. تو بتاتا ہے میری ماں ہر ہمیشہ اس کی زبان پر محمد محمد جاری ہوتا تھا, جیسے ہی لفظ محمد جاری ہوتا اور درود بھی پڑھتی تھی, ہر بار محمد پڑھتی اور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کی زندگی کا معمول تھا. ماں نے کہا کہ بیٹا مجھے سفر حج کو لے کر چل. میں نے اپنے مقام سے وہ سفر حج کے لیے چلا. راستے میں کیا ہوا, میری ماں کی موت آ گئی. میری ماں کی موت آ گئی جو حسین خوبرو تھی. موت آ گئی. جیسے ہی موت آئی چند لمحے میں اس کا پیٹ پھول گیا اور چہرہ کالا پڑ گیا. میں پریشان ہو گیا. اس زمانے کے علماء بتاتے تھے بڑے گناہ کبیرہ میں ملوث ہونے والا یا زنا جیسے گناہوں میں ملوث ہونے والے کا انجام آخر میں یہ ہوتا ہے کہ پیٹ پھول جاتا ہے اور چہرہ کالا ہو جاتا ہے. لیکن میری ماں تو فاسقہ نہیں تھی, اس طرح سے نہ کوئی گناہ کرتی تھی نہ کوئی اس سے ایسا بڑے گناہ ہوئے تھے, پھر بھی اس کے چہرے کا رنگ ایسا ہو گیا اور پیٹ پھول گیا. اسی کیفیت میں روتا رہا. تو پھر کیا دیتا ہے کہ ایک ابر کا ٹکڑا آیا, ایک نورانی شخصیت میری مدد کے لیے آئی اور نورانی شخصیت نے مجھ سے میرے پیٹ کو تھپتھپا کے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ میری ماں ہے. کیا معاملہ ہے؟ حج کے لیے نکلے تھے کہ بیچ میں موت آ گئی, اجل آ گئی, لیکن میری ماں حسین تھی, خوبرو تھی, دبلی پتلی تھی. مرتے ہی فوراً چند لمحوں میں اس کا یہ حال ہو گیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے پیٹ کے جانب ہاتھ پھراتے ہیں, پیٹ کے جانب ہاتھ پھراتے ہیں تو پیٹ معمول پر آ جاتا ہے, اور چہرے پر گھماتے ہیں تو چہرہ اتنا چمک اٹھتا ہے کہ اس کی زندگی میں بھی رونق نہیں ہے. اب چند لمحے پہلے جہاں یہ تکلیف میں مبتلا تھا, پریشانی میں تھا, اب اچانک حیرت میں پڑ گیا یہ آنے والی ذات میری مدد کے لیے کون ہے. میری ماں کے ساتھ اتنا بڑا مدد کی ہے کہ فوراً اس کی اس بیماری کو بھی شفا ہو گئی اور چہرہ بھی اتنا منور ہو گیا کہ میں نے میری ماں کو اتنا چمکتا ہوا چہرہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ میری مشکل کشائی کرنے والا ہے کون؟ ہمارے امداد صاحب مشکل کشا کی ایک منقبت سناتا ہوں, بول کر بولے. حال ہی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک احباب میرے پاس حضرت ایک تعویذ ہونا, ایک رسالہ تھا وہاں اوپر علی مشکل کشا اس کے اوپر لکھا تھا. وہ رسالے کے اوپر کیا تھا؟ علی مشکل کشا. وہ دیکھیں حضرت ایک کتاب پڑھے گا تھا, پڑھا پڑھ لے گا تھا, پڑھ لیا اندر بھی پڑھ لے گا تھا, پڑھ لیا. کیا قصہ نہیں, کیا میں جاتا ہوں حضرت آیا تھا نا, کیا کہ کام کے واسطے جا رہا گئی ہوں. سوائے اللہ کی کوئی مشکل کشا نہیں ہے, یہاں علی مشکل کشا ہے, یہ دیکھ کر مجھے ہے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھ گیا آنے والا 2 نمبری کا تھا, 2 نمبری کا تھا. تو میں پوچھا زندگی میں کبھی قبض ہوا کیا تجھے؟ پوچھا. انسان کو زندگی میں قبض کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا. جوانی میں اتنی طاقت تھی, قبض نہیں ہوا تو بڑھاپے میں تو ہو ہی جاتا ہے, 60 سال کا ہوگا تو ہو ہی جاتا. آنے والا بھی عمر رسیدہ تھا, قبض ہوا کیا؟ ہاں ہوا تو کیا کرے. یہ بہت تکلیف ہوئی اور تکلیف ہی, لیکن مشکل آسان کیسی بھی کی. تو پنساری کی دکان میں جا کے قبض کشا ٹیبلٹ لیا. میں بولا ارے انسان یہ ایک ٹیبلٹ
جو قبض کو دور کرتی ہے، قبض کشا کے نام سے، اس پر تیرا ایمان ہے؟ اس پر تیرا، جس ٹیبلٹ کا نام قبض کشا ہے، تیری زبانی جو تو کہہ رہا ہے، اس سے مجھے بہت آسانی حاصل ہو گئی. قبض کشا پر تجھے ایمان، اور علی کو ذات کو نوازنے والی ذات مولا کی ذات ہے، تو علی کی مشکل کشائی پر تجھے شک ہے؟ علی کی مشکل کشائی پر تجھے شک ہے؟ کسی دوائی میں شفا نہیں ہوتی جب تک اللہ کی مدد اس میں حاصل نہیں ہوتی. اگر کوئی راستے میں گر گیا، تم بہت لپک کر اسے بہت اٹھا ڈالے، مدد کیے کیا نہیں؟ مدد کرنے والے کو ہی مشکل کشا کہتے ہیں. مدد کرنے والے کو ہی مشکل کشا کہتے ہیں. تو میں نے کہا پہلے اپنے دماغ کو صاف کرو. بے شک ہر چیز عطا من جانب اللہ سے ہوتی ہے، لیکن کسی ایک ذات کے ساتھ. جب ولیوں میں اتنے کمالات ہیں تو وہ ولیوں کے سردار ہیں. مولا کائنات سمندر ہے، وہ ولی تو ایک دریا ہے، ایک نیل ہے، ایک تالاب ہے، تو وہ تو سمندر ہے، سمندر ہے. تو لہٰذا مشکل کشائی علی کی ہے. ان کو مشکل کشائی ملی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کو ملا ہے مشکل کشائی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے. الغرض، یہ لفظ مشکل کشائی کا خلاصہ اس لیے میں دیا، وہ جو نوجوان اپنی ماں کو صحیح سلامت دیکھ لیا حالت میں، تو وہ آپ کون مشکل کشا ہیں؟ آپ نے اتنی مشکل کشائی کی ہے کہ آپ کون ہیں؟ بولتے ہیں میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب حیرت میں ہو گیا. بے شک نبی میری مشکل کشائی فرمائی، میری ماں کی مشکل کشائی کو آسانی کی، اب قدموں پر پکڑ لیتا ہے، گرتا ہے. میری بھی مشکل کشائی فرمائی، میرے لیے بھی کچھ ارشاد فرمائیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرماتے ہیں آج سے یہ عہد کر لے کہ ہر قدم پر تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ. ہر قدم پر تو، چاہے تیرا دنیا کا کام ہو، دینی کام ہو، جس کام کے لیے بھی تو قدم بڑھا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو فرماتا ہے ابو سفیان سوری سے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اور انشاءاللہ میری سانسیں باقی رہی تک میں نبی کی اس بتائے ہوئے عمل پر عمل کرتا رہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب صرف صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی مشکل کشائی ہے، تو اب آپ کی رہنمائی کے لیے جیسے میں نے کہا ایک نسخہ دے رہا ہوں. زمانے میں کون ہے ایسا مشکل میں نہیں ہے. کتنا بھی بڑا رہے ٹاٹا برلا، اسے بھی مشکل ہے. یا تو تجارت کی مشکلات ہے، یا بیماری کی، یا اولاد کی، یا فلاں فلاں. آج مشکل نہیں ہے کہ قوم نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ مشکل لگی ہے. ابھی مشکل کا حل تلاش کیسے کریں؟ چند لوگ آتے ہیں، حضرت ہمیں یوٹیوب پر فلاں وظیفہ دیکھے تھے، پردہ لے حضرت کیا بھی نہیں ہوا. میں بولے الٹے لاتا مار لیتے ہوں. وظائف جو بھی ہوتی ہیں کتابوں میں دیکھے پردہ لے، یوٹیوب میں دیکھے پردہ لے، جب تک کسی پیر کامل کی اجازت نہیں ہوتی اس میں رجعت ہو جاتی ہے، اس کا الٹا اثر ہو جاتا، لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اسی واسطے میں بولا یہ تمہارے ہاتھ میں جو کھلونا دیا گیا ہے یہ بہت بڑی پریشانی کا باعث بنا ہے. حالانکہ تم دین سمجھ کر اس پر عمل کر رہے ہو، لیکن اس کا دگنا الٹا اثر تمہارے اوپر ہو رہا ہے. مشکل اور بڑھ رہی ہے، پریشانیوں پر اور پریشانیاں بڑھ رہے ہیں. جب تک کوئی بھی وظیفہ اجازت کے بغیر پڑھا جائے تو اس کو ہر مشکل میں گھما دیتا ہے. تو لہٰذا اب مشکل میں کون نہیں ہے، ایک نسخہ میں بتا دیتا ہوں. 1 ہفتے کا عمل ہے، 7 دن کا عمل ہے. کسی بھی طرح کی سخت مشکل، چاہے بچوں کی شادیاں ہوتی ہوں یا نہ ہو، چاہے انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہو یا نہ ہو، چاہے انہیں نوکری ملتی ہے یا نہیں، چاہے بیماری سے شفا ملتی ہے یا نہیں، چاہے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے یا نہیں، ہر کوئی کسی مشکل میں ہے. تو اس مشکل کے حل کے لیے میں ایک آسان نسخہ دیتا ہوں جو 7 دن تک کرنا ہے. شروع کب سے کرنا ہے؟ اسے جمعہ کے دن سے شروع. کب کرنا؟ جمعہ کے دن سے. جمعہ سے شروع کرے تو کب ختم ہوتا؟ جمعرات کو ختم ہوتا. کیا ہے؟ عشاء کی نماز جس جگہ پڑھتے مصلی پر، اسی مصلی پر 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات پڑھنا. صلاۃ الحاجات جس نیت سے تمہاری مقصد ہے، اس مقصد کو نیت کو رکھ کر صلاۃ الحاجات 2 رکعت پڑھو.
बुजुर्गान दीन यहाँ ये पर भी ये भी बताएं 4 रकात पढ़ लिया तो बेहतर है, 2-2 करके नफिल नमाज 2-2 करके पढ़ो 4 रकात। हर रकात में सूरे फातिहा के बाद 20 पर 1 मरतबा सूरे कुल हुवल्लाह पढ़ना। सूरे इखलास कितने बार? 20 पर 1 बार। तो 2 रकात में कितने हुए? 4 रकात पढ़ लिए तो 80 पर हाँ 20 पर 1 कितने हुए? 40 पर 2 80 पर 4 हो गए ना। तो 8 भी 4 अगर मिला लिए तो 12। समझे? 12 एक ऐसा आदत है, इसमें 12वीं वाले का फैज भी है। तो सलातुल हाजात को नियत के साथ 2-2 करके 4 रकात नमाज पढ़ो और उसी मुसल्ले पर बैठकर 100 मरतबा दरूद तुनज्जिना पढ़ना। कितनी मरतबा? 100 मरतबा। दरमियान में किसी से बात नहीं, मोबाइल में मैसेज नहीं, मैसेज घूरना भी नहीं, मोबाइल को भेज बाजू का रखी जाना जब तक ये अमल नहीं होता। तो ये हो सकता एक दिन में ही वो तुम्हारी परेशानी का हल हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन तर्क नहीं करना। मुसलसल कितने दिन? 7 दिन कंपल्सरी पढ़ना चाहिए। एक हाजत के लिए 1 हफ्ता, दूसरी हाजत है तो फिर दूसरा हफ्ता, तीसरी हाजत है तो तीसरा हफ्ता, जितने हाजतें रहते हैं उतना हफ्ता। इंशाअल्लाह 1 हफ्ता भी नहीं हो पाएगा, ये मुश्किल को अल्लाह ताला आसान फरमा देगा। तो यही आज एक फैज बैठने का फैज क्या है? सलातुल हाजात की 4 रकात नमाज, हर रकात में सूरे फातिहा के बाद सूरे इखलास सूरे कुल हुवल्लाह 20 पर 1 मरतबा 21 मरतबा पढ़ लेना। जैसे पढ़ लेते हैं, जो 4 रकात हो जाती दरूद तुनज्जिना 100 मरतबा हो जाता, उसी मुसल्ले पर सजदे की हालत में हाथों को उल्टा रखकर अल्लाह ताला से इल्तिजाई दुआ करना कि जो परेशानी जो तकलीफ है इन पढ़ी गई मुक़द्दस चीज़ों के जरिए उसका हल अता फरमाए। इंशाअल्लाह इसका हल हासिल होकर रहेगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।